وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اس نے پیدا کیا اسی سے زوج اس کی. یہ اسی سے کیا مراد ہے؟ یعنی اسی نفس واحدہ سے، ایک نفس سے مراد کیا؟ آدم علیہ السلام. انہی آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے اللہ تعالیٰ نے ان کی بیوی پیدا کی. تو یہ بیوی پیدا کی ہے. زوج کا لفظ جو ہے یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسی سے ملتی جلتی ہو، اس کو سوٹ کرتی ہو. اللہ تعالیٰ نے اور ذرا خوبیاں دے دی، اس کے جسم کو نرم و نازک بنایا، اس کو مردوں کی طرح نہیں بنایا ہارڈ، اس کے چہرے کو خوبصورت بنا دیا کہ اس کے چہرے پہ کوئی بال نہ ہے، مونچھیں نہ ہو. یہ زیب مرد کو دیتا ہے. تو یہ مشابہت بھی ہو اور مناسب بھی ہو. زوج کا مفہوم یہ کہ اس کے پاس سے میاں کو سکون حاصل ہو، کیونکہ جب اس کے مشابہ ہوگی ویسی نہیں ہوگی جیسے میاں ہے. یہ گے میرج ہو رہی ہے نا، دیکھیں ایک دوسرے کی مار پٹائی کیسے کرتے ہیں. یہ کوئی شادی کنسپٹ کوئی انسانوں والا ہے؟ یہ جانوروں میں بھی نہیں ہے. لیکن ایک طرف نرم مزاج کی خاتون ہے، وہ بھی انسان ہے، اور بالکل اپوزٹ سیکس ہے، وہ مرد ہے، وہ ہارڈ ہے، وہ نازک سی ہے، لیکن ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، مناسب ہیں، سوٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کو، اور ایک دوسرے کی ضرورت پوری کرتے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں زوج. اور پھر دوسری بات یہ کہ نعمت ہے تو اللہ نے بے شمار دی ہیں، لیکن یہ ایسی زبردست نعمت ہے جس سے انسان پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی تکمیل ہو جاتی ہے. بندے کے پاس پیسہ ہو، بڑا ہو جائے، خوبصورت بھی ہو، اور جناب کوٹھیاں بھی ہوں، کاریں بھی، سب کچھ ہو، بیوی نہ ہو، کیا کہتے ہیں اس کو؟ شوہدہ بیچارہ. تو یہ حالت ہوتی ہے. تو زوج اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. ساری نعمتوں کی تکمیل جو ہے وہ اس بیوی سے ہوتی ہے انسان کی. یہ حقیقت ہے. بندے کے پاس سب کچھ ہو، بیوی نہ ہو، زندگی میں سکون نہیں ہے. تو اس لیے یہ بہت بڑی نعمت ہے. پھر اس جملے سے وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، ذرا تھوڑا سا سوچیے کہ حضرت حوا کو، ہماری اماں حوا کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح پیدا کیا. حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جو دائیں پسلی کی ہڈی ہے، اس پسلی کی ہڈی کے اوپر والا حصہ جو ہے، جو ٹیڑھا ہے ذرا تھوڑا سا، تو یہ جو اوپر والا حصہ ہے اس سے اماں حوا کو پیدا کی. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ عورت کو جب مرد سے پیدا کیا ہے اور اس کی اس ہڈی سے جو اس کے سینے کی ہے، دل کے قریب ہے اور سینے کی ہے، تو اس میں بھی بڑی لطافت ہے. اگر آپ ذرا اس کو اور غور کریں تو کیا پتہ چلتا ہے کہ میاں اور بیوی کے درمیان اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا قربت کا رشتہ رکھا ہے. بڑا نازک بھی ہے، اس لیے کہ ہڈی کے اوپر والا حصہ نازک بھی ہوتا ہے، نازک بھی ہے، اور دوسرا یہ کہ قربت والا رشتہ ہے. تو اس نزاکت کو سامنے رکھ کے اس رشتے کو جو قربت والا ہے قائم کرنا ہے، کہ اپنے جیسا عورت کو نہیں سمجھنا. تو یہ جو تعلق ہے یہ قربت کا تعلق ہے. پھر اماں حوا کو اس ٹیڑھی ہڈی سے جو پیدا کیا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے جیسے حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے مرد کی اس ہڈی سے پیدا کی ہے جو سینے کی ہے، اور اس کے اوپر والے حصے سے، اور اوپر والا حصہ ٹیڑھا ہوتا ہے. اور ایک دوسری حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کسی آدمی کو جو اپنی بیوی سے ذرا شکایتیں کر رہا تھا، تو آپ نے فرمایا پھر اس کو طلاق دے دو. کہتے یہ بھی نہیں ہو سکتا، تو پھر رہو اس کے ساتھ، پھر برداشت کرو. یعنی آدمی غصہ بھی کرتا ہے اور چاہتا بھی ہے، اور جب غصہ کرتا ہے تو کہتا ہے جی میں اس کو ٹھیک کر کے رکھ دوں گا. آپ نے فرمایا طلاق دو، کہتے ہیں انی احبھا، اللہ کے رسول میں تو اس سے محبت کرتا ہوں. آپ نے فرمایا پھر برداشت کرو، گزارا کرنا ہے نا. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا یہ ٹیڑھی ہڈی اگر اس کو تم ذرا ٹھیک کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ ٹیڑھی ہڈی ٹوٹ جائے گی. اور ٹوٹنے کا کیا مطلب ہے؟ توڑنے کا مطلب یہ کہ تم اس کو طلاق دے بیٹھو. تو اس لیے اس نرم و نازک رشتے کی قدر کرنی چاہیے. بیٹیاں سب کی ہوتی ہیں، بہنیں بھی سب کی ہوتی ہیں. اس لیے آدمی جب شادی کرتا ہے تو یہ نہ سوچے ہندوؤں کی طرح کہ میں بڑا فاتح بن کے یہاں سے نکل رہا ہوں، ان کی بیٹی کی ڈولی لے کے میں اپنے گھر جا رہا ہوں، پھر پٹاخے چلتے ہیں، فائرنگ ہوتی ہے، باور کرایا جاتا ہے جی ہم بڑا فتح کر کے جا رہے ہیں، بہت بڑا قلعہ. یہ ہندوؤں کا مزاج ہے. سوچئے اس کا اثر کیا ہوگا، کیا سوچیں گے لڑکی کے والدین کہ لڑکی پالنا، اس کا بیاہ کرنا، اور ریزلٹ یہ نکلے کہ ہمارے ساتھ آنے والا بجائے اس کے ہماری عزت کرے، ہماری قدر کرے، وہ تو ہماری بےزتی کر رہا ہے. تو کوئی آئندہ بچی کو چاہے گا؟ کوئی چاہے گا کہ میری بیٹی ہو؟ یہ پرانے کانسیپٹ سے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کے بعد یہ ظاہر ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آتے، وہ کہتے جی ہم تو اپنی بچی کو جو ہی پیدا ہوتی تھی اتنی آر آتی تھی، اتنی شرم آتی تھی، اور یہی سوچ کے کہ یہ پالیں گے، بڑی ہوگی، پھر آئے گا آنے والا اور لے جائے گا، ہماری ناک کاٹ کے رکھ دے گا، یہ ہمارا داماد ہے کوئی. تو اس سے پہلے کہ یہ نوبت آئے ہم بچی کو زندہ درگور کر دیتے تھے. تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایسے کئی واقعات سنے اور آپ کو سنائے گئے. ان سخت دل لوگوں نے آ کے سنائے جنہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی بچیوں کو زندہ گاڑا تھا، اور اللہ کے رسول رو رہے تھے.
تو اس لیے یہ سلوک جو ہے نا کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ پھر یہ بھی سوچیں کہ انسان ڈولی لے کے گھر تو جا رہا ہے اور یہ سلوک کر رہا ہے، ایک لڑکی لا رہا ہے نا، کل کو اس کو پتا ہے میں اپنے گھر سے کتنی لڑکیاں روانہ کروں گا، آج تو اکڑ رہا ہے، کل اگر اس کو اللہ تعالیٰ 4-5 بچیاں دے دیتا ہے تو اس کی کیا حالت ہوگی؟ تو اس لیے یہ چیزیں درست نہیں ہیں، ہمارا دین ان چیزوں کو درست نہیں کہتا۔ اور یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سکون کے لیے، ہمارے اطمینان کے لیے ہم سے ملتی جلتی ایک مخلوق پیدا کر دی۔ اب دیکھیں نا، آپ جوان ہیں نا، آپ کی ایک بڑی زبردست اس وقت خواہش ہوگی ایک اچھی سی بیوی مل جائے۔ اس موقع پہ آپ کی یہ خواہش نہیں ہوگی کہ میرے پاس پیسہ ہو، میرے پاس کار ہو، کوٹھی ہو، میرا بزنس ہو، نہیں، سب نعمتیں ہیں آپ کے پاس، جوش ہے، جذبہ ہے، سب کام کر سکتے ہیں، آپ کو اعتماد ہے، لیکن اس میں جو خلا باقی رہتا ہے وہ یہی کہ بیوی نہیں۔ جب یہ بیوی ملتی ہے تو پھر انسان کی سوچ میں ٹھہراؤ سا آ جاتا ہے، ٹھہراؤ سا، اس کو کہتے ہیں سکون۔ یہ ٹھہراؤ بیوی کے ساتھ ہی ملتا ہے۔ ہم سب آدم کی اولاد ہیں، یہ برادری سسٹم یہ شادی میں نہ آنے پائے کہ جی ہم تو راجپوت ہیں، راجپوتوں میں ہی شادی کریں گے، سید ہیں، سیدوں میں شادی کریں گے، چاہے بیٹی 40 سال کی ہو جائے، نہیں جی سید میں کریں گے۔ یہ بڑا عجیب سا طریقہ ہے۔ وہ شریعت کہہ رہی ہے تمہارے لیے اس کے علاوہ جو عورتیں بھی ہیں وہ حلال ہیں، انسان کر لے، شادی کرنی ہے نا۔